میرے محترم دوستو، عزیز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے مسلسل 3 خطبات میں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان آیات اور احادیث کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا گیا جن میں جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک اعمال کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جن کے کرنے پر اللہ رب العزت ایمان والے کو جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے مبارک اعمال آپ حضرات کے گوش گزار کیے گئے۔ اس سلسلے کی اسی موضوع سے متعلق آخری کڑی، آخری خطبہ اہل جنت کی صفات سے متعلق آج آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ وہ بقیہ اعمال جو انسان کو جنت تک پہنچا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی مختلف آیات آپ حضرات کے گوش گزار کی گئیں۔ آج کے خطبے میں سورہ مؤمنون کی پہلی 11 آیات، اسی سلسلے سے متعلق بہت سے مبارک اعمال، کم و بیش 8 اعمال، 8 عبادات، 8 صفات اہل جنت کی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں۔ آج کے خطبے کی اسی سے ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ مؤمنون میں اللہ رب العزت اہل جنت کے صفات بیان فرما رہے۔ 18واں پارہ ہے اور 18ویں پارے کی پہلی آیات انہی مبارک الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے۔ افلح، فلاح، کامیابی حاصل کر لی۔ کن لوگوں نے؟ نمبر 1، المؤمنون، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایمان کی اصطلاح، اس کی حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بارہا یہ عرض بھی کی، ایمان نام ہے اللہ کی ذات پر یقین کا، اور جب کتابوں میں جانچ پڑتال کرتے ہیں تو ایمان کی وضاحت کی گئی ہے۔ فرمایا ایک پانی ہے۔ میں چونکہ آج کے خطبے میں پہلا لفظ ایمان سے شروع ہو رہا کہ پہلی خوبی کامیابی کی، جنت میں داخلے کی، وہ ایمان ہے۔ تو ایمان سے متعلق جب کتابوں میں جانچ پڑتال کرتے ہیں تو اس میں ایک مثال سے ایمان کو سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا ایک پانی ہے، پانی کھڑا ہوا ہے رستے میں یا تالاب میں، کھلی جگہ میں تالاب ہے۔ اب ہوائیں چلتی ہیں، تیز آندھی طوفان چلتا ہے تو ہواؤں کے چلنے سے اس پانی میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا پانی ہے، وہ کھلی زمین میں نہیں ہے، تالاب کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ کنویں کے اندر پانی موجود ہے، اور کنواں بھی کافی گہرائی میں ہے۔ اب باہر آندھی چلے، تیز ہوائیں چلے، جو کنویں کی تہہ میں جو پانی ہے، ان تیز ہواؤں کے چلنے پر اس پانی میں جنبش نہیں ہوتی، حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ فرمایا ایمان اس پانی کا نام ہے کہ ایک چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہوں، اونچے پہاڑ، اور جتنے اونچے پہاڑ ہوں گے اتنی گہری کھائی ہوگی، اور ان چاروں طرف پہاڑوں کے بیچ میں ایک گہرا، یعنی ایک گہری کھائی کے اندر ایک کنواں ہے، اور وہ کنواں بھی انتہائی عمیق ہے، انتہائی گہرا ہے، کنویں کی بھی کافی گہرائی ہے، اور اس کنویں کے اندر پانی موجود ہے۔ فرمایا ان پہاڑوں کے چاروں طرف جیسی مرضی آندھیاں چلیں، جیسی مرضی طوفان آئیں، اس پانی میں رائی کے دانے کے برابر جنبش پیدا نہیں ہوتی۔ فرمایا یہی حال ہے ایمان کا، اللہ کی ذات پر یقین کا، کہ انسان پر کیسے ہی حالات کیوں نہ آئیں، کیسے ہی تکالیف کیوں نہ آئیں، کیسی ہی پریشانیاں کیوں نہ آئیں، کیسی ہی بیماری کیوں نہ آ جائے، کیسی ہی مالی تنگی کیوں نہ آ جائے، انسان کا اللہ کی ذات پر یقین میں جنبش نہ آئے، حرکت پیدا نہ ہو، تنے تنہا اللہ کی ذات سے امید وابستہ ہو اور کسی طرف نہ جائے۔ تھوڑی سی پریشانی آ گئی، فلاں بزرگ کے پاس چلے جائیں گے، فلاں کے نام پر نظر و نیاز کر دیں گے، فلانی ہماری ضروریات پورے کر دیں گے، اللہ معاف کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا بنا لیے، فلاں بزرگ کو اولاد دینے کا ذریعہ بنا لیا۔ غرض مختلف شکلیں، کیسے ہی حالات کیوں نہ آئیں، انسان پر کیسے ہی پریشانیاں کیوں نہ آئیں، ایمان یعنی یقین اللہ کی ذات سے اس قدر مستحکم،
اس قدر مضبوط ہو کہ کسی قسم کے حالات انسان کو اللہ سے توڑ نہ سکیں. یہ ایمان ہے. تو پہلی خوبی اہل جنت کے صفات کی قد افلح المؤمنون، اللہ کی ذات پر یقین. اور پھر ایمان کو سمجھیے، آمنت باللہ، اللہ کی ذات پہ میں ایمان لایا، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے تمام پیغمبروں پر، والیوم الآخر، اور مجھے یقین ہے آخرت کے دن کا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم سے ہے. یہ بہت اہم بات ہے. فلانا آ گیا، فلانے کی وجہ سے بیماری ہو گئی، فلانا آج گھر میں آ گیا تھا اس لیے مسئلہ پیدا ہو گیا، آج میں گھر سے نکلا سامنے سے بلی گزر گئی اس لیے پریشانی آ گئی. نہیں، ہر تقدیر اللہ کے حکم سے. یہ بدفعلی اسلام میں جائز نہیں ہے. ہر کام، ہر حکم اللہ سے ہے. فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے کسی قسم کی بیماری میں، چاہے بڑی سے بڑی بیماری، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اب اس کی موت کے بارے میں یہ کہنا کہ فلانی بیماری تھی، فلاں ڈاکٹر سے ہم پہلے بات کر لیتے، یا پہلے سے فلاں ہاسپٹل میں چلے جاتے، یا فلاں ترتیب اختیار کر لیتے، فلاں دوائی لے لیتے تو شاید بہتری ہو جاتی. فرمایا شرک ہے. یعنی اللہ کے حکم کو اگر ہم فلاں طریقہ اختیار کرتے تو اللہ کا حکم نہ ہو سکتا تھا. اللہ کے حکم کو ہم روک سکتے ہیں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھا، ہر بری، ہر تقدیر، ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے. اس میں کسی کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے کہ یہ کام فلانے کی وجہ سے ہوا، نہیں، اللہ کا فیصلہ تھا. والبعث بعد الموت، اور ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. اگر ان تمام امور پر یقین ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ایمان والی خوبی عطا فرمائی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اس کی حقیقت بھی ہمیں عطا فرمائے. تو پہلی خوبی جنت میں داخلے کی ایمان. دوسری خوبی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جن کی نمازوں میں خشوع پایا جاتا ہے، جن کی نمازوں میں خدا خوفی پائی جاتی ہے، جن کی نمازوں میں تقوی پایا جاتا ہے. محترم دوستو، ایک نماز کی ظاہری شکل ہے اور ایک نماز کی حقیقت ہے. نماز کا ظاہر کیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ اٹھا لیے، پھر ہاتھ باندھ لیے، کھڑے ہو گئے، رکوع سجدہ، یہ نماز کی ظاہری شکل ہے. ایک نماز کی حقیقت ہے کہ اس نماز سے مقصود کیا ہے، اس نماز میں سے اللہ رب العزت چاہتے کیا ہے. میں اس نماز میں اللہ رب العزت سے بات چیت کر رہا، میں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں، ان سے مخاطب ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور فرمان ہے کہ جب میرا من یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، اور جب میرا من چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو نمازوں میں خشوع، نمازوں کی حقیقت حاصل ہو کہ نمازوں میں ہمیں یہ احساس ہو، اس بات کا ادراک ہو، میں دل و دماغ میں یہ چیز پیوست ہو کہ میں اللہ سے بات کر رہا. اب یہ چیز، یہ حقیقت کیسے پیدا ہوگی؟ ہم نمازوں کا ترجمہ سیکھیں. ہر نماز میں جو جو عمل کیا جاتا ہے اس کی حقیقت معلوم کریں. چونکہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا انشاءاللہ کسی خطبے میں صرف نماز سے متعلق مکمل خطبہ آپ حضرات کی گوش گزار کیا جائے گا. میں شوق پیدا کرنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا کہ نماز کے ہر عمل کہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں ہم قبلہ رخ کیوں ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ قبلہ رخ کیا جاتا ہے. پھر شروع کرتے ہوئے ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی نماز شروع کرتے ہوئے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی گھر سے آیا، کوئی دکان سے آیا، کوئی آرام گاہ سے آیا، کوئی بستر سے آیا، کوئی کسی دوست احباب کی نشست سے آیا، کسی نہ کسی مصروفیت سے آیا، تو یہ ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اظہار ہے کہ جس میں مصروفیت میں تھا، جس کام میں لگا ہوا تھا وہ اب پیچھے ہے. ہاتھ اٹھانے سے مقصد یہ وہ اب میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اور پھر واپسی جب یہ ہاتھ اٹھائیں تو ابھی اللہ اکبر نہیں کہنا، ہاتھ پیچھے کر کے مطلب وہ سب چیزیں میں پیچھے چھوڑ آیا جہاں سے میں آیا، اور پھر ہاتھوں کو لایا جائے اللہ اکبر. اب تو صرف اللہ ہے، اب تو میں صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں.
یہ ایک عمل میں کتنا گہرا معنی چھپا ہوا. تو نمازوں کی حقیقت معلوم ہو، نمازوں میں رکوع کی حقیقت، سجدے کی حقیقت، نمازوں میں جب ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں اس کی حقیقت. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب نماز کا حکم آسمان سے نازل ہو گیا، لیکن نماز میں رکوع میں کیا پڑھنا ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. صحابہ اکرام شروع میں اسلام میں رکوع کرتے تھے، رکوع کی تسبیحات کا حکم نہیں تھا، سجدے میں جاتے تھے تسبیحات کا حکم نہیں تھا، تو بس رکوع میں چلے جاتے تھے. رکوع سے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ فرماتے تھے، اور آگے کوئی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان رب العلی عظیم، ربنا ولک الحمد، التحیات، درود شریف، یہ احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ فرمایا تو بڑی تسلی سے حضور علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اللہ اکبر کہا اور پھر جلدی سے سجدے فرمائے اور بس جلدی سلام پھیر دیا. تو صحابہ کرام فکر مند ہو گئے کہ بڑی اطمینان سے نماز چل رہی تھی، ایک دم حضور علیہ السلام نے سرعت فرمائی ہے، ذرا جلدی فرمائی ہے، شاید کوئی پریشانی پیدا ہو گئی، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، یا کسی نے خدا نہ کرے کسی نے کوئی پیچھے سے غلطی کر دی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز مکمل کر کے اپنا چہرہ انور صحابہ کرام کی طرف پھیرا اور پھر فرمایا آج تم میں سے کسی نے کوئی نماز میں کوئی نیا عمل کیا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے. پھر فرمایا کسی نے کوئی نیا عمل کیا ہے؟ خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ فرمایا کہ نماز میں کسی نے کوئی نئی دعا پڑھی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ فرماتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا ترجمہ ہے محترم دوستو سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ جو بھی اللہ کی تعریف کرے گا اللہ رب العزت اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا خود سنتے ہیں. یہ گویا کہ امام اعلان کرتا ہے کہ جو بھی اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی حمد کرے گا، سمیع، اللہ رب العزت اسے خود سنیں گے. سمیع اللہ لمن حمدہ. تو یا رسول اللہ آپ نماز میں سمیع اللہ لمن حمدہ فرماتے ہیں تو آج میرا یہ من چاہا کہ میں اللہ کی تعریف کر ہی دوں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے ربنا لک الحمد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تسبیحات کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ آپ ہمیشہ یہ اعلان فرماتے ہیں تو میں نے پیچھے سے تعریف کر دی، میری زبان سے نکل گیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اے اللہ آپ کی بے حد حمد و ثنا، کثرت کے ساتھ پاکیزہ اور برکت والی حمد و ثنا آپ کے لیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. جب میں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو اس کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے 17 فرشتے نازل ہوئے ہیں اور ایک نور ہے اس کو لے کر کے جا رہے ہیں. تو نماز تو روز پڑھاتا ہوں، آج یہ کون سا نور آیا ہے جس کو لینے کے لیے فرشتے جھگڑ رہے ہیں؟ تو وہ نور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کا تھا. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ تمام صحابہ اکرام اپنی نماز میں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کو شامل کر لیجئے. ایک دوسری روایت میں ربنا ولک الحمد اس کو شامل کر لیجئے. ایک روایت میں ربنا لک الحمد. یہ تینوں روایات موجود ہیں، جس کو جو توفیق ہو. تو محترم دوستو، جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں اب امام نے یہ اعلان فرمایا ہے، امام نے نعرہ لگایا ربنا سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ جو اللہ کی حمد کرے گا اللہ اس کی حمد سنیں گے، تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ میں اللہ کی حمد کروں گا. میں کہتا ہوں ربنا ولک الحمد، اللہ آپ کے لیے حمد و ثنا. اور پھر اس بات کا احساس اور ادراک ہو کہ اب میں نے جو اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ رب العزت اسے سن رہے. نمازوں میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جنت میں داخلے کی صفات میں دوسری صفت کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، نمازوں میں تقوی ہوتا ہے، نمازوں کی حقیقت انہیں معلوم ہوتی. نمبر 3 والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو فضول کاموں سے معرضون پیچھے رہتے ہیں. 2 طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک وہ کام ہے کہ جو حرام ہے، جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، جس سے آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اسے ناجائز قرار دیا گیا، اس سے تو بچنا ہے ہی.
لیکن اہل جنت کی صفات، جو جنتی لوگ ہیں، اس سے وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو لغو فضول کاموں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ ایسا کام جس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے فضول کی گپ شپ چل رہی، یہ جیسے بسا اوقات نوجوان دوست بیٹھے ہیں، موبائل پہ مختلف قسم کی گیمز ہیں، بعض گیمز ناجائز نہیں ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللغو، اپنے آپ کو فضول کاموں سے دور رکھنا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لہو و لغو یعنی ایسا کام جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ نمبر 4، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات اللہ رب العزت کے فضل سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں پیش رہتے ہیں، اس کے احکامات بھی سیکھیے، مزید اپنے اپنے شعبے کے، کہ میرے پاس یہ مال ہے، اس طرح میں کما رہا، کس مال میں کیسے کیسے اللہ کا حکم نافذ ہو رہا، کیسے میں بہتر سے بہتر طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بن جاؤں۔ خدا نہ خواستہ گزشتہ زندگی میں جب تک مجھے علم نہیں تھا، جن سالوں کی میں نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کی کیا ترتیب ہوگی۔ اپنی ایسی صاف ستھری زندگی کہ جب آدمی کا آخر وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو، اس کی زندگی میں ایک رائی کے دانے کے برابر زکوٰۃ کا پیسہ اس کے ذمے میں نہ ہو۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ نمبر 5، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ محترم دوستو، یہ حکم ہے تو سب کے لیے، لیکن خاص طور پہ وہ مسلمان مرد جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی، یہ مخصوص نوجوانی کی زندگی، اس میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے کی آخری حدیث مبارکہ یہ تھی کہ کننا اذا خلونا نستحیی ان نعصی اللہ، کہ جب ہم خلوت میں ہوتے تھے، جنتیوں سے پوچھا گیا کہ بغیر حساب کتاب کے تم جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ فرشتوں نے پوچھا، نہ محشر، نہ حساب کتاب، نہ پل صراط، نہ کوئی سختی، کچھ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگے۔ فرشتے پوچھ رہے، کیا تم انبیاء تھے؟ کیا تم اللہ کے پیغمبر تھے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا، اور یہی آیت مبارکہ، انہوں نے عرض کیا، کننا اذا خلونا نستحیی ان نعصی اللہ، جب ہم اکیلے ہوتے تھے، خلوت میں ہوتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے، تو تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہمیں حیا آتی تھی، ہمیں شرم آتی تھی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ روز محشر حساب کتاب میں وزن ہوگا، نیکیوں کا بھی اور گناہ، وزن ہو رہا ہوگا۔ ایک صاحب تشریف لائیں گے اور ان کا نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں بہت زیادہ بھرا ہوا پلڑا نیکیوں سے، اور گناہوں کے پلڑے میں گناہ بہت کم۔ جب وزن کیا جائے گا تو وزن میں جو نیکیوں کا پلڑا اتنا بھرا ہوا، وہ وزن کے اعتبار سے کم نکلے گا، اور گناہوں کے پلڑے میں جو بہت کم گناہ تھے اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، تو یہ پریشان ہو جائے گا۔ اچھا، فرشتے جو کر رہے وہ اللہ کے نورانی مخلوق ہیں، جو حکم انہیں دے دیا جاتا ہے کر لیتے ہیں، انہیں مزید علم نہیں ہوتا کہ اب آگے کیا ہے، وہ بھی کہ یہ کیا ہوا کہ یہ اتنی نیکیاں زیادہ لیکن وزن نہیں۔ تو اللہ سے دریافت کریں گے، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، یہ وہ ایمان والا ہے جس کی نیکیاں بہت زیادہ تھی، بہت نیکی کے کام کرتا تھا، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتا تھا، جب یہ اکیلا ہوتا تھا تو یہ میری نافرمانی کرتا تھا، اس کی تنہائی کے گناہوں نے اس کی نیکیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اس کی تنہائیوں کی غفلتوں نے۔ تو میں اور آپ اپنی تنہائیوں کو، والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والوں کی صفات میں 5ویں صفت، وہ ایمان والے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نہ صرف شرمگاہ، احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، تنہائیوں کی حفاظت۔ تنہائی، جس طرح اگر تنہائی کے گناہ انتہائی خطرے کی بات ہے، تو تنہائیوں کی نیکیاں کو بھی بہت وزن ہے۔ جس طرح آپ نے ابھی غور کیا کہ صرف تنہائیوں کے گناہوں نے اس کی اتنی نیکیوں کے انبار کو کھوکھلا کر دیا، تو یہ تنہائی کے گناہ ہوتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں اس کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے، اور تنہائی کی عبادت کا وزن بھی بہت زیادہ ہے۔
آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا۔ احادیث شریف میں 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے حساب کتاب کی سختی میں، اور یہ 7 قسم کے افراد وہ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں نور کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کر رہے ہوں گے۔ ان 7 افرادوں میں ایک قسم کے فرد وہ ہیں، رجل اذا خلا ذکر اللہ فبکا عیناہ، اکیلے تنہا بیٹھا ہوا اور اللہ کی یاد آئی اور اللہ کو یاد کر کے فبکا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل گیا۔ فرمایا یہ ایک آنسو تنہائی کا، اکیلے تنہا بیٹھا ہوا، یہ تنہائی کا ایک آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اس ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے۔ تو تنہائیوں کی عبادت بھی اللہ کے ہاں بہت وزن رکھتی ہے۔ میں اور آپ تنہائیوں میں کچھ وقت اللہ کی یاد کے لیے نکالیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے زندگی بھر میں، تو اللہ رب العزت تواب ہیں، تواب توبہ کو قبول کرنے والے، اور تواب کا ترجمہ ہے بار بار توبہ کو قبول کرنے والے، تواب بار بار توبہ کو قبول کرنے۔ تو تنہائیوں میں کچھ اوقات نکال کر کے، زندگی میں کبھی کوئی غفلت ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، تو آپ تنہائی میں کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، آپ کی آنکھ کا ایک آنسو آپ کی زندگی بھر کے گناہوں کو جھاڑ دے گا، ان کو بخش دے گا، ختم کر دے گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، چھٹی صفت ایمان والوں کی، والذین هم لاماناتہم، وہ لوگ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ امانتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، امانتیں 3 طرح کی، صرف یہی امانت نہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے کہ میں بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا، صرف یہی امانت نہیں۔ احادیث مبارکہ میں 3 طرح کی چیزوں کو امانت کا نام دیا گیا۔ نمبر 1، آپ سے کسی نے کوئی بات اکیلے میں تنہائی میں کی، اگرچہ اس نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ بات آگے مت ذکر کرنا، اس نے ذکر آپ سے تنہائی میں کی، تو اس کی تنہائی میں اکیلے میں کی ہوئی بات کو آگے پہنچانا یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو بات کی بھی امانت ہوتی ہے۔ نمبر 2، کسی کا کوئی کام، کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس نے تنہائی میں کوئی کام کیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ کام کسی کو علم میں ہو، اور آپ کو کے علم میں آ گیا تو اس کے اس کام کو لوگوں کو بتانا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور تیسری چیز، کسی نے کوئی چیز رکھوا دی، اب اس چیز کو اسی تک پہنچانا یہ امانت ہے، اور اس میں استعمال کرنا یا اس کو واپس نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ خدا نہ خواستہ والد صاحب فوت ہو گئے، چھوٹے بھائی ابھی چھوٹے ہیں اور بڑا بھائی ہے، تو چھوٹے بھائیوں کی جائیداد ابھی اس لیے تقسیم نہیں کر رہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتے، تو بڑے بھائی کے پاس ان تمام چھوٹے بھائی اور بہنوں کی چیزیں امانت ہیں۔ یہ ساری چیزیں امانت میں شامل ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، راعون امانتوں کی رعایت رکھتے ہیں، امانتوں کی لاج رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو وعہدہم، جو وعدہ کر لیا، جو کسی سے زبان کر لی، اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لین دین کے اندر، رہن سہن کے اندر، اپنے معاملات میں جب ایک زبان کر لی، اپنی زبان کو پکا رکھتے ہیں، زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ رب العزت قد افلح سے ذکر فرما رہے کہ ان صفات کا حامل افلح، کامیاب ہو گیا۔ اور پھر فرمایا ان صفات میں ایک آخری صفت، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پہلے ذکر آیا، دوسری صفت میں وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع، نمازوں میں تقوی، نمازوں کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور یہ 8ویں صفت فرما رہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کسی بھی حال میں کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹتی۔ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکے تو گھر میں ہی پڑھ لی، کسی وجہ سے پڑھ نہیں سکے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکے، بیٹھ کر کے پڑھ لی۔ خدا نہ خواستہ غفلت ہے، انسان نیند کی وجہ سے بھول گیا، نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا کر لی۔ نمازوں کی حفاظت، ان صفات کا حامل اب اللہ رب العزت ایک بہت بڑا پروانہ، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ صرف جنتی نہیں ہیں
بلکہ الوارثون یہ جنت کے وارث ہیں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ یہی لوگ جنت کے حقیقی وارث ہیں۔ اور کون سی جنت؟ الذین جنت کے کئی مقامات ہیں، اللہ رب العزت نے توفیق دی تو جنت سے متعلق بھی بڑی تفصیل سے انشاءاللہ جنت کی انعامات اور جنت کی خوبیاں ذکر کریں گے۔ آخر میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جنت کے کئی مقام ہیں، سب سے اعلیٰ جنت کا مقام وہ مقام ہے جہاں جنت کا وہ حصہ جو اللہ رب العزت جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، یہ اعلیٰ ترین جنت ہے اور اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ان صفات اور ان خوبیوں کے مالک اولئک هم الوارثون، یہ ہیں حقیقی وارث جنت کے۔ کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس، ان لوگوں کو اللہ رب العزت فردوس میں داخل عطا فرمائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نیک بخت لوگوں میں شامل فرماویں جنہیں جنت میں اللہ اپنے فضل سے داخل عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔